ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ یہ کائنات اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ ہے، اور اس کی عظیم قدرت کا ایک شاہکار ہے، اور اس میں بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ انہی مخلوقات میں سے ایک بہت عظیم مخلوق جس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ انسانیت ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑی تکریم سے بنایا، اور پھر ان انسانوں میں سے بھی اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک خاص فضل اور انعام ہوا کہ اس اللہ نے ہمیں یہ دین حنیف اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ یقیناً یہ اسلام ایک مکمل کورٹ آف لا ہے، جو مجھے زندگی کے ہر شعبے میں میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ میری معاشرتی زندگی ہو، وہ میری گھریلو زندگی ہو، وہ میری عبادات ہوں، میرے معاملات ہوں، ہر مسئلے میں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آج دنیا کو جو سیکولرزم نے ایک نظریہ دیا کہ جب مسجد میں آؤ اس وقت اللہ کی بات مان لی جائے، اور جب میں بازار میں اپنی تجارت کروں، جب میں اپنی زندگی کے دیگر معاملات کروں، تو وہاں پر دین کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن سے دین اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ وہ یہودیوں کی روش اختیار کرتے ہوئے یؤمنون ببعض اور یکفرون ببعض نہیں کرتا، کہ جہاں پر دل چاہا وہاں پر اسلام کو مان لیا، اور جہاں پر خواہشات نفس بھاری پڑ گئیں، کوئی چیزیں آڑے آ گئیں، تو وہاں پر میں نے اللہ اکبر کے مفہوم کو پیچھے ڈالتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دے دی۔ الغرض دین اسلام کی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری امانیات کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے، اور جس چیز پر انسان ایمان رکھتا ہوتا ہے اس کا اظہار وہ اپنے اعضاء سے اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اسلام کی انہی بنیادی ایمانیات میں سے ایک ایمان
وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ان سب کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کرتے ہیں، چاہے ہمیں کچھ کے نام معلوم ہیں یا جن کے ہمیں نام نہیں بھی معلوم، ہم انہیں اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے انہی پیغمبروں اور رسولوں میں سے اللہ کے ایک رسول ہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 صدیاں پہلے اس دنیا میں آئے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زندگی عام انبیاء سے ذرا تھوڑی ہٹ کے ہے، بلکہ ان کی والدہ کی زندگی سے ہی کچھ معجزات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دن سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں۔ اگر ببلیکلی روایات جو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کی روایات ہیں انہیں پڑھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ایک یوسف نامی شخص سے نسبت ہو چکی تھی۔ تو اللہ کا ایک فرشتہ آپ کی طرف آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آتا ہے۔ تو ماں مریم مقدسہ فرماتی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے۔ ایک عام فطرتی جو پروسیس ہے انسان کی پیدائش کا، اور میں کردار کی بھی بری نہیں ہوں، میرے ہاں یہ بچہ کیسا ہوگا؟ یہ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہی اللہ ایک معجزانہ طریقے سے بغیر باپ کے کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اس کی طرف سے روح بھی ہیں۔ ہم سب ہی اللہ کی طرف سے کلمے ہیں، یعنی اللہ کا کلمہ کن، اس کے حکم سے ہی ہر چیز بنتی ہے، لیکن اس کو نسبت تشریفی کہا جاتا ہے کہ اللہ کسی کو عظیم شرف عطا کرنے کے لیے خاص کر دیتے ہیں کلمۃ اللہ کے لقب سے۔ جس طرح دنیا میں سارے ہی گھر جو اللہ کی مسجدیں ہیں وہ بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن مکہ میں ایک خاص گھر ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو پکارا ہی بیت اللہ کے نام سے جاتا ہے، وگرنہ تو ساری ہی مسجدیں اللہ کے گھر ہی ہیں۔ تو اس کو نسبت تشریفی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمانے کے لیے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے لقب عطا فرمائے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی
تو آپ جس یروشلم کے علاقے ناصرت کے قریب جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہاں پر یہودی رہتے تھے۔ یہودیوں کے 3 معروف گروہوں کا اس وقت تذکرہ ملتا ہے اگر ہسٹری پڑھیں تو۔ ایک کا نام صدوقی تھا، ایک کا نام فریسی تھا، اور ایک اسینی تھے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر 2 گروہ بن گئے، ایک یہودی تھے اور دوسرے نصرانی کہلائے، اور آپ کی ولادت پر دونوں کا جو پوائنٹ تھا وہ ایک علیحدہ علیحدہ پوائنٹ آف ویو پر تھے۔ یہودی نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ماں مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے اوپر انہوں نے ایک تہمت لگائی۔ اور اگر یہودی روایات، جو یہودی لٹریچر کے سورس ہیں، وہ چاہے تالمود کیوں نہ ہو، اگر ان کو پڑھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بدفعلی کی ہے، نعوذ باللہ۔ اسی کی پاداش میں انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا تھا۔ یہ انبیاء کے دشمن، نبیوں کو قتل کرنے والی قوم، جب ماں مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے آتی ہیں تو انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پھر عیسیٰ مسیح ابن مریم کو اس وقت جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے قوت گویائی عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تم میری ماں کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مجھے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بھی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودی سوچ تھی، اور دوسری طرف ایک سوچ جو مسیحی سوچ تھی وہ یہ ہے، اناجیل کی روایات اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مریم مقدسہ سلام اللہ کی نسبت جو ہے وہ یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی تھی، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس کا نام ان کی روایات میں روح القدس لکھا ہوا ہے۔ اس نے آپ اس کی قدرت سے حاملہ ہوئیں اور آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو دراصل اللہ نے انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں جنم دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ مسیحی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن اللہ سمجھنے لگ گئے۔ اور تیسرا نظریہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پہ مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب اللہ کا فرشتہ آیا تو وہ اپنی قوم سے دور چلی گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو اللہ کی قدرت سے معجزانہ طور پہ اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ اور پھر گود میں آپ نے یہودیوں کے ساتھ کلام کیا
اور اللہ رب العالمین نے یہ پیشن گوئی بھی فرما دی، فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، میرے یہ پیغمبر عیسیٰ ابن مریم جو آج اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وَكَهْلًا، یہ بڑھاپے کی عمر میں بھی اپنی ماں لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس میں ایک پیشن گوئی ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، اور فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ مسیح ابن مریم تو نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ مسیح ابن مریم جس کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں، فرمایا یہ دنیا میں بھی باعزت ہیں اور یہ آخرت میں بھی باعزت ہوں گے۔ شاید اللہ رب العالمین کو مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی طہارت اور پاکیزگی بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی ہوگی، آج بھی ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں جو مسیحی پائے جاتے ہیں وہ یہ غلاظت سے بھرا ہوا عقیدہ رکھتے ہیں کہ باپ آدم سے جو ایک غلطی ہوئی تھی اس کی سزا جو ہے وہ کسی کو نہیں ملی، اور وہ گناہ نسل در نسل انسانوں میں سرایت کرتا چلا گیا، اور اس گناہ کی معافی کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور نعوذ باللہ نیو ٹیسٹامنٹ آج بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں ایک کتاب ہے کرنتھیوں کے نام سے، اس میں نقل کفر نباشد یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ وہ مسیح جو نعوذ باللہ ہمارے لیے لعنتی بنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ مسیح وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ اس دنیا میں بھی باعزت تھے اور وہ مسیح آخرت میں بھی باعزت ہوں گے۔ جب یہودیوں کو سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توحید سمجھائی، یہودی اللہ کی توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے اپنی طرف سے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سولی چڑھا کے موت دینے کی کوشش کی۔ رومن امپائر جو اس وقت سپر پاور تھی، اس کی عدالت میں کیس چلوایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ ظالم جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کو قتل کر دیا ہے، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہ اس مسیح کو نہ قتل کر سکے ہیں نہ اس کو یہ سولی دے سکے ہیں، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے اس بات کو مشتبہ کر دیا گیا، اور فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک پر ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی یقینی بات، کوئی علم کی بات نہیں ہے۔ فرمایا یقینی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے اپنی قدرت سے بر رفعہ اللہ الیہ، اس مسیح کو عزت دیتے ہوئے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہ یقیناً اس کو سولی نہیں دے سکے۔ یہودی اپنے گمان میں تو سیدنا مسیح کو سولی دے چکے، اور سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم زندگی قرآن سے لینے کی کوشش کریں تو سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ایک ہمیں بڑی بابرکت دعا ملتی ہے جو آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اے اللہ
تو مجھے برکت والا بنا دے، میں جہاں پر بھی ہوں مجھ سے برکت اور خیر ہی پھوٹے۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں آج ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی چاہیے۔ اور سلف یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی مبارکن اینما کنت، اے اللہ میں جس جگہ پر بھی ہوں میرے وجود کو تو برکت والا بنا دینا، میرے وجود سے خیریں پھوٹیں، میرے وجود سے لوگ نفع حاصل کریں، مجھ سے شر نہ پھوٹے، لوگ میرے ہاتھ اور پاؤں سے اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اگر ہم اسلام کو پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کو ڈیفائن ان الفاظ سے کیا ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا اس ترازو میں رکھ کے دیکھیں، اور سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اگر ہم پڑھیں تو اس میں ایک نمایاں چیز یہ بھی نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں نماز اور زکوٰۃ کے اوپر پہرا دینے والا بن جاؤں۔ یہ صرف سیدنا مسیح علیہ السلام نہیں، دیگر کئی انبیاء کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے ذکر کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ یہ اپنی اولادوں کو نماز کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مسلمان وقتی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان اپنے دل اور من کا چاہا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا تم اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تک اپنے اللہ کی عبادت کیجئے۔ الیقین کا معنی مفسرین نے الموت کیا ہے، کہ جب تک آپ کا آخری وقت نہیں آ جاتا۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنی اولادوں کو بہت کچھ سمجھاتے ہیں، اچھی بات ہے، سمجھانا چاہیے، ہم ان کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں سیٹل کرنے کے حوالے سے بڑی بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم اپنی اولادوں کے دین کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ایک یہ پہلو بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں نماز اور زکوٰۃ کو کبھی بھی چھوڑنے والا نہ بنوں۔ سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے؟ آج کرسچن سیدنا مسیح کو خدا بھی مانتے ہیں، سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیثیت ہم نے دیکھنی ہو تو اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ آپ کو خبر ملتی ہے کہ حبشہ کا عیسائی بادشاہ نجاشی، وہ کچھ نرم دل اور رحم دل انسان ہے۔ آپ صحابہ کو کہتے ہیں کہ جس کو موقع ملے وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہجرت کر کے
حبشہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ کے لوگ پیچھے سے پلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں اور نجاشی سے ان لوگوں کو واپس لے کے آتے ہیں۔ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ جب نجاشی کے پاس پہنچے تو عمر بن عاص کہنے لگے کہ میں اس نجاشی کو غیظ و غضب دلاؤں گا اس طریقے سے یہ بتا کر کہ یہ مسیح کو جو تمہارا خدا ہے اس کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کہنے لگے کہ کچھ نرم بات کرو، آخر ہیں تو وہ ہمارے عزیز ہی، رشتہ دار ہی، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بادشاہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دے۔ اگلے دن صبح ہوئی، نجاشی کے دربار میں عمر بن عاص نے یہ بات کہہ دی کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جن کو تم نے پناہ دے رکھی ہے یہ تمہارے مسیح کے متعلق کیا ایمان رکھتے ہیں؟ نجاشی نے وفد بھیج کر ان مسلمانوں کو بلوا لیا اور وہاں پر مسلمان آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ ہم اب بادشاہ کے سامنے جا کے کہیں گے کیا؟ تو مسلمانوں نے مشورہ کیا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا کہ آپ بات کریں گے اور آپ وہی کہیں گے تقول فیہ الذی جاء بہ نبینا، جو تعلیم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں آپ یہی بتائیں گے کہ ہوا عبد اللہ ورسولہ، کہ مسیح علیہ السلام کو ہم مسلمان اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ ہاں ان کی شان یہ ہے کہ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وہ اللہ کی روح اور اس کے کلمہ تھے جن کو اللہ نے مریم سلام اللہ علیہا کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی کے دربار میں جب سوال ہوا، جعفر رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات کہی تو تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ تھوڑا نیچے جھکتا ہے اور مٹی پہ پڑے ہوئے ایک لکڑی کے تنکے کو اٹھا کر کے کہتا ہے ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود، اس لکڑی کے تنکے سے بڑھ کے مسیح ابن مریم کچھ زیادہ نہیں تھے، جو تم نے بتایا ہے ان کی حیثیت وہی تھی۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے قریب جو اس کی ریلیجیس کمیٹی تھی، جو اس کے پادری تھے، وہ بڑے شدید غضب میں آ جاتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا جو تمہارے نبی کے اوپر کلام نازل ہوا ہے وہ تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہو کے پھر سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تو تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ اور اس کے موجود وہاں پر پادری بھی رونے لگ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ اور یہ مکہ کے مشرک وہاں سے ناکام ہو کے واپس لوٹتے ہیں اور اس کے بعد وہ بادشاہ یہ بات کہتا ہے کہ ان ھذا واللہ الذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشقاۃ واحدۃ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ کلام مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسا کلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا کرتا تھا، اور یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ مکہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر کے مسلمانوں کو پناہ دیتا ہے، اور اختتام اس نیک دل بادشاہ کا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک دن اپنے صحابہ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے یہ خبر دی ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اصل سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیثیت تو یہ تھی۔ لیکن آج جو کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے یا سن آف گاڈ کا کنسیپٹ کرسچینٹی کے اندر پایا جاتا ہے، یہ دراصل سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، یہ تو ایک بعد میں آنے والے یہودی پال کی کارستانی ہے، اور اس نے مسیحیت کو ہائی جیک کر کے یہ سارے اختراعی عقائد جو آج مسیحیت میں پائے جاتے ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے تھے۔ نہیں تو آپ کو آج بھی دنیا میں کچھ مسیحی فرقے ایسے مل جائیں گے، یونیٹیرین جیسے، جو آج بھی سیدنا مسیح کو صرف اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ گو کہ اکثریت جو ہے وہ کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈکس یا جو بھی ہوں، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور پھر آج اسی عقیدے کو، اسی پیدائش کو اور اسی سیدنا مسیح کے دنیا میں آنے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے جس کو کرسمس کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ جو تین کو مل کر کے ایک خدا بناتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس عقیدے سے باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ خدا تین مل کے ہیں، اصل بات ایسی نہیں ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ رب العالمین تو اکیلا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان یکون لہ ولد، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ اور یہ جو ان کا عقیدہ ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، فرمایا یہ ایسی خطرناک بات ہے، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، اس خطرناک بات سے اگر یہ باز نہیں آتے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ ان کے اس دعوے کی یہ اتنا سنگین اور اتنا بڑا کرائم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں۔ فرمایا جو یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آج جو پوری دنیا میں یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کرسمس، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس، مسیح کی ولادت کے لیے جو ایک اجتماع کیا جاتا ہے اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ اس پر خیر کئی طرح کے سوالات ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پہلی بات تو یہ تاریخ ولادت ہی کنفرم نہیں ہے، اس کے حوالے سے کئی طرح کے تضادات پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے کئی فرقے جو ہیں وہ اس پر تضاد کا شکار ہیں۔ کچھ 6 جنوری مانتے ہیں، کچھ 19 جنوری مانتے ہیں، کچھ 25 دسمبر مانتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب لاہور میں ان کا ایک اشاعت خانہ ہے، وہاں سے قاموس الکتاب کے نام سے چھپی ہے، اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مسیح کی صحیح ولادت کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی تقریباً 3 صدیوں کے بعد انٹروڈیوس کروائی گئیں، اور بطور بدعت جو ہے ان کو اس کے لیے شامل کیا گیا، اور ہمارے کچھ بھولے بھالے سادے اور رواداری، محبت، امن کے نام پہ کچھ مسلمان سافٹ کارنر پیدا کرنے کے لیے ان کی اس طرح کی تقریبات میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے پورا ایک عقیدہ کھڑا ہے
کہ آج کے دن سن آف گاڈ، اور اس کے لیے بائبل کے اندر جو ورڈز آئے ہیں وہ آپ اس کی اصل یونانی زبان یا انگریزی کے اندر جو لفظ لکھے ہیں وہ بیگاٹن سن ہے۔ آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے بیگاٹن سن کے معنی کیا ہیں؟ عملے تولید سے پیدا ہونے والا بچہ۔ اور ہمارے مسلمان بیچارے اپنے کچھ مفادات کے لیے یا اپنے کچھ ووٹ کے چکر میں جا کے ان کے ساتھ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ مکہ والوں نے اتنی بڑی آفر کر دی تھی کہ کچھ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ سورج دوسرے پر چاند بھی لا کے رکھ دو گے تو میں اپنے عقیدے پر تم سے کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اور امت کو یہ تلقین فرمائی من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے اندر جا کے شامل ہونے کی کوشش کرے گا، فرمایا کل قیامت کو پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ ان کی عبادت گاہوں میں اس وقت جانا اتنا خطرناک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور امام نے قیم رحمۃ اللہ نے احکام اہل ذمہ کے اندر کسی نے سوال کیا کہ ہم کسی مسیحی کو کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کرسمس کی مبارکباد دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اس کو صلیب کے اوپر سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہو۔ اس کے پیچھے میرے بھائیو ایک پوری تھاٹ ہے، ایک پورا عقیدہ ہے۔ مسلمان کو آج ہمیں دنیا میں یہ تانا ملتا ہے تم ٹریڈیشنل بہت ہو، فنڈامنٹلسٹ بہت ہو۔ ہمیں اپنے عقیدے میں فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں تانے دینے والے یہ یہودی، آپ اس قوم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان سے بڑا فنڈامنٹلسٹ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ اس بات کے تانے دیتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے۔ ان انبیاء کی زندگیوں کے متعلق ہمیں اپنی نسلوں کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ یہ انبیاء اللہ کے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے ہم رہنمائی لے کر کے اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے حالت ایمان میں، بہترین کیفیت میں، اور اللہ جب ہمیں اس دنیا سے لے جائے تو اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کے جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔